أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، احباب اسلام، طالبین حق، آپ کی تشریف آوری نہایت مبارک اور سعادت مند ہے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنی اصلاح کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں اور ہم اپنا وقت لے کر اپنے جان اور مال کی قربانی دے کر اپنی اصلاح کے لیے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ایسے مواقع اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جو اس کا سبب اور ذریعہ بناتے ہیں، جو اس کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اور جو ابتداءً جو اس کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے. واقعتاً یہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم اپنے ماحول میں رہتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا افکار اور خیالات ہمارے دل و دماغ پر سمائے رہتے ہیں، اور دل جو اپنے اغراض اور مقاصد ہیں، نفسیات ہیں، آلائش ہیں، ان سے دل متاثر ہوتا ہے. دل پر گرد و غبار چھا جاتا ہے. لیکن ایسی نورانی محفل اور مجلسوں میں جب شرکت ہوتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. گرد و غبار چھٹتا ہے اور ایمان کا نور اور زیادہ منور ہوتا ہے. ایمان کی سطح بڑھتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. کہیں ایسا موقع ملتا رہے دینی مجلسوں میں آتے رہیں، دین کی باتیں سنتے رہیں، سناتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت نفع بخش بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح سے دینی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسلام کے لیے اور اصلاح اور ہدایت کے فیصلے فرمائے. میرے بھائیوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے. عربی سال اور سن کے اعتبار سے یہ عربی سال کا تیسرا مہینہ ہے. یہ بہت عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، بہت تاریخی مہینہ ہے. ایک اعتبار سے اس مہینے کو سارے مہینوں پر فوقیت حاصل ہے کہ جب ساری دنیا ظلمت اور تاریکی میں ڈوب چکی تھی اور جہالت کا دور دورہ تھا، اور وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت سارے دنیا میں مذاہب اور ادیان تھے، مگر تقریباً توحید کا عقیدہ ختم ہو چکا تھا. کسی بھی مذہب میں خالصتاً توحید کا وجود نہیں تھا. ہر مذہب میں شرک سرایت کر چکی تھی، اور وہ سماوی مذاہبی کیوں نہ ہو، یہودیت اور نصرانیت ہی کیوں نہ ہو، ان میں بھی شرک سرایت کر چکا تھا. خالص توحید تقریباً دنیا سے ختم ہو چکی تھی. تو پوری دنیا شرک اور کفر کے اندھیروں میں غرق ہو چکی تھی.
روئے زمین پر کوئی ایک مخلص نہیں تھا جو خالص اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ ایک طرح سے دنیا کی روحانیت مر چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ سید الکونین فخر دو عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت بہت قدیم ہے، ابتداء بھی اور انتہا بھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں، سارے نبیوں میں سب سے افضل اور اشرف۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ارواح کو پیدا فرما کر جمع فرمایا، سارے انسانوں کی روح ہیں جس کو عہد الست کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روحوں کو جمع فرما کر سب سے عہد لیا، اپنی ربوبیت کا اور اپنی الوہیت کا، اپنی وحدانیت کا، الوہیت کا اور ربوبیت کا ساری روحوں سے اقرار کرایا اور اپنا تعارف کرایا سب کے سامنے کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں خالص تمہارا معبود ہوں۔ اور سب نے اقرار کیا یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار کیا اور سب کو یاد دلایا کہ آج میں نے تمہارے سامنے اپنا تعارف کرا دیا، دنیا میں جا کر بھول نہ جانا اور قیامت میں واپس آؤ تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی بشیر نہیں آیا تھا، کوئی ہمیں تو آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا۔ تو ایک یہ عہد تھا ساری ارواح سے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ارواح کو جمع فرمایا، نبیوں کی روحوں کو، اور سارے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے پاس میری کتاب آئے، تمہارے پاس حکمت آئے، سنت اور شریعت اور شریعت کا نظام تمہارے پاس آئے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس دین ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کی تصدیق کرے، تو تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اگر تم اس نبی کو پاؤ تو ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا سب سے آخر میں تھا، مگر سارے نبیوں کے سامنے آپ کی اہمیت بیان کرنا مقصود تھی، آپ کی عظمت کہ کائنات کا سردار امام الانبیاء وہ کوئی اور ہستی ہے۔ تم اپنے وقت میں، تمہارے وقت میں وہ نبی آئے یا نہ آئے، مگر اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اگر مدد کی کوئی شکل بن سکے تو ان کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی اپنے متبعین کو بھی، اپنی امت کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کوئی بھی امت اس نبی کو پائے، اس نبی کے زمانے کو پائے تو اس نبی پر ایمان لائے اور اس نبی کی مدد کرے، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ساری قوموں تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کے عالم ارواح میں، عالم الست میں یہ اعلان کر دیا گیا، اور سارے انبیاء کرام گویا کہ اللہ کے نبی پر اور انبیاء کرام کے واسطے سے ان کی قوموں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو فرمایا کنت نبی و آدم بین الجسد والروح، آدم کا بھی پتلا بنا تھا، ابھی روح اور جسم کا آپس میں الصاق نہیں ہوا تھا، اتصال نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ میں ام الکتاب میں میری نبوت کا اعلان کر دیا گیا، میری نبوت لکھ دی گئی، اس حال میں کہ آدم علیہ السلام تو ابھی گارے اور کیچڑ میں تھے، یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا نبی ہونا طے ہو چکا تھا، یعنی کہ لکھ دیا گیا تھا، طے تو پہلے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر بنائی تو سارے انسانوں کے بارے میں سب کچھ طے ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن لوح محفوظ میں لکھا جا چکا کہ محمد وہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرا نبی بنائے جانا ہے، لکھا جا چکا تھا، اس وقت کی آدم علیہ السلام کا بھی وجود بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ پہلے نبیوں نے میری خبر دی، پہلے نبیوں کی کتابوں میں میری بشارت آئی، اور پہلے نبیوں نے میرے لیے دعائیں مانگی۔ یہود اور نصارہ جب ان کا کسی سے مقابلہ ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کے ذریعے سے فتح عطا فرما دے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی یہود اور نصارہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، مگر چونکہ ان کے نبیوں نے بتا دیا تھا، نبیوں کو علم تھا، عالم الست میں سارے نبیوں کے سامنے تعارف کرا دیا گیا تھا، تو نبی اپنی امت کو بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوگا، تو ان کے واسطے سے فتح و کامرانی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے کئی دعائیں مانگی، وہاں یہ دعا مانگی کہ اللہ اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے یعنی میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے، جو میرے جو نسل چلے گی، اس میں سے ایک نبی پیدا فرما، اور اس نبی کا کام کیا ہو، وہ تیری آسمانی کتاب جو اس نبی کو دی جائے، اس کتاب کو پورے انسانوں تک پہنچا دے، پورے انسانوں کو وہ کتاب پڑھا دے، اس کتاب کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ سب کو پڑھ کر سنا دے، اس اپنی کتاب کو وہ عام کرے، آسمانی کتاب کو، اور سارے انسان اس کتاب سے جڑ جائیں، اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک تو یہ وہ اس کا مقصد ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اس نبی کا کام ہو کہ اپنے امت کو اللہ کے احکام بتائے،
शरीयत सिखाए, दीन सिखाए, हलाल और हराम और नाजायज और नाजायज, अल्लाह ताला की मर्जियात वो इंसानों को सिखाए और समझाए। और इस्लामी अखलाक जो पाकीज़ा अखलाक हैं, पाकीज़ा आदतें हैं, वो इंसानों को सिखाए और इंसानों के अंदर वो पाकीज़ा आदतें उतारने की, दाखिल करने की कोशिश करे। वही ज़कीम, और उस नबी का काम हो कि वो इंसानों के अंदर से गंदगी को दूर करें, शिर्क और कुफ्र की गंदगी, निफाक की गंदगी, किब्र की गंदगी, उजुब की गंदगी, हसद की, ग़ीबत की, चुगली की गंदगी, नाशुक्री और बेसब्री की गंदगी। तो जो दिल की गंदगियां हैं, जो गंदे अखलाक हैं, जो गंदी आदतें हैं, गंदी आदतों से उनको पाक करें, बुरी आदतों से, गंदे चाल चलन से, बुरे तौर तरीक से, भद्दे और नामुनासिब कामों से वो उन इंसानों को पाक करे, ये उसका मकसद हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अना दावत अबी इब्राहिम, कि मैं अपने अब्बा इब्राहिम की दुआ का असर हूँ, उनकी दुआ कबूल हुई है मेरे आप में। तो उनकी दुआ इस तरह से कबूल हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना दिया, उनकी कौम में से, उनकी नस्ल में से, उनकी औलाद में से मुझे नबी बनाया है। और मैं उन कामों को लेकर आया हूँ जिन कामों के लिए दुआ मांगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना बशारत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे जिस तरह से और नबी जानते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने कौम को खिताब किया और फरमाया या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मुझसे पहले जो किताब है तौरात में उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, उसकी सब बातें बढ़िया और सच्ची हैं, ये सब तुम्हारे सामने मैं इसका इकरार कर रहा हूँ। और याद रखो मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मैं तुम्हें इसकी खुशखबरी सुना रहा हूँ, यानी कि तुम भी फौरन इस पर ईमान ले आना। सारे यहूदियों और सारे ईसाइयों को ये पैगाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और मुबश्शिरन बिरसूल, एक नबी की बशारत दे रहा हूँ। याती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाना रुया उम्मी हिन रातु, मैं अपने माँ का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, आपकी विलादत बासआदत हुई, तो हजरत आमिना ने देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला, एक चमक निकली, और वो नूर ऐसा था कि मुल्क शाम के महल जो किले थे, बादशाहों के बड़े बड़े महल थे, वो उनको नजर आए, वहां तक वो नूर पहुंच गया। तो फरमाया था मैं अपने माँ का ख्वाब हूँ, और ख्वाब से इशारा इधर था, या माँ ने ख्वाब भी देखा था जब माँ उम्मी से थी, हजरत आमना उम्मी से थी, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महलात तक रोशन हो गए, उन्होंने देखे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन हैं। दुनिया, ये नस्ल इंसानी के दुनिया में फैलने से पहले ही आपकी नबूवत का फैसला किया जा चुका, और आपकी सीरत और सवाने का आगाज वहीं से हो गया, आलम अरवाह से। इस दुनिया के बाद इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पूरी दुनिया आपको जानती है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसके बारे में लोगों ने तारुफ हासिल किया हो, उसकी सीरत का मुताला किया हो, उसके हालात को जानने की कोशिश की हो, जितना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ हुआ है। सारी दुनिया, यह बात है कि इनाद की वजह से, हसद की वजह से,
دنیاوی اغراض کی وجہ سے ایمان نہ لائیں یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کے ایک ایک گوشے ایک ایک چکر میں بلکہ ہر ہر گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں سنائی، آپ کو تسلی دی، اس میں یہ بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو عام کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ بڑی شان ہے، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہر جگہ مسجد ہوتی ہے، مسجد کا مینارہ ہوتا ہے، اور 5 وقت جس طرح سے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اس آواز کو اپنی فضا میں گونجاتا ہے، اسی طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادت ہے، یہ شان ہے، رفعنا لک ذکرک ہے کہ پوری فضاؤں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے، گاؤں گاؤں، مسجد مسجد، منارہ منارہ، تو پورے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کوئی گوشہ اور خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں یہ آواز نہ پہنچ رہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فضاؤں میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اعلان عام ہو رہا ہے، انسانوں کے دلوں میں یہ صدا باز گشت کر رہی ہے، ہر مومن تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ذکر خیر ہوتا ہے، ہر نماز میں ہر آدمی تشہد پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورنہ نماز ہی مکمل نہیں، ہر آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قرآن پاک میں آپ کے چرچے ہیں، اور آپ کے ذکر خیر کی کتنی مجلسیں ہیں، اور کوئی خطیب رہتا ہوگا کہ اپنے خطبے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرتا ہو، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب شان عطا فرمائی، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ کے اخلاق تو بہت بلند و بالا ہیں، آپ کی شان بڑی نرالی ہے، آپ کے جیسے اخلاق کا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صفات بیان فرما رہے ہیں کہ شان کا نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للناس نہیں کہا، یہ رحمت للثقلین نہیں کہا کہ صرف جنات اور انسان، اور رحمت للمسلمین نہیں کہا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، سارے انسانوں کے لیے رحمت، سارے جنات کے لیے رحمت، اور ساری کائنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ ہر چیز آپ سے آپ کی برکت سے فیضیاب ہوئی دنیا میں، ہر چیز شعور باشعور ہو یا بے شعور ہو، زیرو ہو یا غیر زیرو ہو، ہر مخلوق آپ کے انوارات سے کائنات میں فیضیاب ہوئی ہے۔ تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف فرمانے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور اپنے نبی کے بارے میں فرمانے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دشمنان اسلام نے آپ پر کیچڑ اچھالا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا،
تو قریش کہنے لگے یہ تو ابتر ہے، اب اس کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگے خوش ہو جاؤ، ان کا دین اور مذہب اور ان کا نام مٹ جانے والا ہے، کیوں ان کا بیٹا تو ہے نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، تو ان کا دین فنا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمانوں سے آیت نازل فرما لی، ان شانئک هو الابتر، یہ تیرے دشمن ہیں، یہی بے نام و نشان ہو جانے والے ہیں۔ نبی کی آپ مٹنے والے نہیں ہیں، آپ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی نسل کو کون مٹائے گا، آپ کے نام کو کون مٹائے گا، آپ کے دین کو کون مٹائے گا؟ ان شانئک هو الابتر، بہت شدید انداز میں ان پر رد کیا، بے شک تمہارا جو بدخواہ ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہی ابتر ہے، اس کی دم کٹنے والی ہے، اسی کی جڑ ختم ہونے والی ہے، آپ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، نبی جی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی جی کیا ہوئے مسلمانوں کے؟ باپ کہاں سے ابتر ہو جائیں گے؟ کتنے لاکھوں اربوں خربوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نسل در نسل چل رہی ہے، تو وہ ابتر ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا آج نہیں رہا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برکتیں، ان کا فیض چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، ان کے نام لینے والے بے شمار دنیا میں ہیں، ان کے جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانے والے الحمدللہ دنیا میں چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے کہا تھا تبت لک سائر اليوم، پورا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، لہذا جماعتنا، کیا اس لیے جمع کیا تھا، ورحمت للعالمین، وہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، وہ جہالت اور شرک اور کفر کی دلدل سے نکالنا چاہتے تھے، وہ رؤوف الرحیم، ہر وقت ہدایت کی طرف بلاتے تھے، خیر کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتے تھے، مگر دشمنان اسلام کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ ہدایت کو ضلالت سمجھتے تھے، وہ فلاح اور نفع کو خسارہ سمجھتے تھے، وہ نور کو ظلمت سمجھتے تھے اور ظلمت کو نور سمجھتے تھے، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے تھے، معاملہ الٹا ہوا تھا، وہ دن پر رات اور رات کو دن سمجھتے تھے۔ عجیب بات ہے، وہ بینا کو اندھا سمجھتے تھے، اندھے کو بینا سمجھتے تھے، تو گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے، اسی کو سمجھتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، اور جو ہدایت پر تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہی پر ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے گھرانے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو آگاہ کرو، آخرت کے عذاب سے آگاہ کر دو، ان کو جگا دو، ہوش دلا دو، جہنم کا عذاب بہت خوفناک ہے، آخرت کی گھاٹیاں بڑی پرخطر گھاٹی ہیں، ان کو جگا، وہ جاگ جائیں، وہ جاگ جائیں، وہ خیر کی طرف آ جائیں، بھلائی کی طرف آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، جنت والے راستے پر آ جائیں۔ اس کے لیے بلایا، ان کو سمجھایا، تو ابو لہب کیا کہنے لگا، تبت لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، اسی لیے جمع کیا تھا، یعنی کہ وہ جو خیر کی باتیں تھی، وہ اصلاح کی باتیں، جو سراسر ہدایت اور جن میں نفع ہی نفع تھا اور جن میں رحمت ہی رحمت چھپی ہوئی تھی، ان کو وہ لایا نہیں اور بیکار سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور خود وہ ہلاک ہو جائے، وتب یعنی ہلاک ہو بھی گیا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بددعا دو گے، کیا ان کو برا بھلا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہلاک کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دو رات تہجد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تہجد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، تو ابو لہب کی بیوی عورہ مانے کانی، اب حقیقت میں کانی تھی یا وہ شیطان نے اپنا نام ایسے عورہ رکھا تھا، بہرحال شیطان عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو رات نہیں جاگے تو کیا کہنے لگے کہ محمد شاید تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ جبریل علیہ السلام کو سمجھتی تھی شیطان، دیکھو عقلیں اندھی ہو گئی تھی، عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، وہی وہ حق ان کو باطل نظر آتا تھا اور اپنے باطل کو وہ حق پر سمجھتے تھے۔ تو یہ تکلیف پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر دانستہ طور پر وہ شیطانیت کر رہی تھی، آپ کو چوٹ مار رہی تھی، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہی تھی، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی، چمکتے ہوئے چہرے کی، جسے چاشت کے وقت میں سورج چمکتا ہے اس طرح چمکنے والے چہرے کی قسم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اپنا اندھیرا جب وہ پوری طرح سے بچھا دے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی، اذا سجا جب وہ پوری طرح سے جو ہے کندھوں پر ڈال دی جائیں، پڑ جائیں۔ بہرحال اصل جو اگلا مضمون ہے جو بیان کرنا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یہ شیطان کتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، آپ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان گرد و غباروں کو اس طرح سے چھاڑ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف، اپنی پاک کی پاکیزہ زندگی دنیا کے سامنے اسی طرح سے نمایاں اور واضح اور ظاہر ہو جایا کرتی تھی کہ ناخن کے برابر میں کوئی داغ نظر نہیں آتا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی جی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اور آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی دنیا میں چند دن یہ غم اور پریشانی اور یہ الجھن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بشارت بھی سنا دی کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر، ڈھیر ساری خیر عطا فرما دی ہے، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر، کیا چیز ہے جو آپ کو نہیں ملی، سب کچھ ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوش کرنے کا پیغام سنا دیا، بشارت سنا دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک ہستی ہیں جو محبت کے قابل ہیں، جو جی لگانے کے قابل ہیں، مخلوقات میں سے جن سے وفاداریاں کی جائیں، جن کی محبت دل میں بسائی جائے، جن کی اتباع کا عہد کیا جائے، اور جن کی غلامی کا طوق اپنے گردن میں ڈالے جائے، وہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک اس کے دل میں میری محبت تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے، سب سے زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، بیٹے اور بیٹیوں سے بھی زیادہ، جب تک میری محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی تو وہ آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ لا یؤمنون، علماء نے لا کو نفی کمال کے لیے مانا ہے، مطلق نفی کے لیے نہیں مانا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
حضرت انس بن مالک بن نظر انصاری خزرجی، یہ انصاری ہیں، مدنی ہیں. 10 سال کی عمر تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. حضرت ابو طلحہ ان کے سوتیلے ابا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو چھوڑ دیا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کے خادم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. ایک دن ان کی ماں ام سلیم آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ خویتمو کا انس ادعو اللہ لہ، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پیارا سا بچہ چھوٹا سا خادم انس ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ. ایک دعا ہے، اور بھی دعا ہے، اللہم بارک فی مالہ و اولادہ، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں برکت عطا فرما. واطل عمرہ، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے. واغفر ذنبہ، اور اس کے گناہ کو بھی بخش دے. یا واغفر لہ، اس کی مغفرت بھی فرما دے. تو یہ دعا قبول ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا اس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. سب کے باغ میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا سال میں. حضرت انس کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس کے مال میں برکت ڈال دے، ان کی اولاد میں برکت ڈال دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 98 بچے اور بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. 98 بچے اور بچیاں. اور ان کی بیٹی نے بتایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پتہ نہیں ان کے علم پہ بھی نہیں تھا، کہ فرمایا کہ ابا جان ہم نے آپ کے 125 بچے اور بچیوں کو دفن کر دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، اسلامی احکام سکھانے کے لیے بصرہ پہنچا دیا کہ تم بصرہ کے لوگوں کو علم دین سکھاؤ. ایسے صحابہ کرام کو بکھیرتے گیا تھا، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کس بستی میں، کوئی کسی گاؤں میں، کہ وہاں رہ کر علم دین سکھاؤ. اسلام پھیل رہا تھا، لوگ نئے نئے اس ایمان میں داخل ہو رہے تھے، مگر ان کے پاس دین نہیں تھا، علم نہیں تھا. تو صحابہ کرام بکھر گئے علم سکھانے کے لیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں جا کر مقیم ہو گئے، لوگوں کو علم سکھاتے تھے. تو ان کی بیٹی نے بتایا، حجاج بن یوسف بصرہ کا گورنر بنا. یہ 70 یا 75 سن کی ہجری کی بات رہی ہوگی. تو اس وقت ان کی بیٹی نے بتایا کہ جب حجاج بصرہ آئے ہیں اس وقت تک ہم نے حضرت انس سے اپنے ابا کے بارے میں کہ 125 ان کی اولاد کو ہم دفن کر چکے ہیں. اتنے دفن ہو گئے تو زندہ کتنا ہوں گے؟ اللہ جانتا ہے کتنا زندہ ہوں گے. اب یہ سوال کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، تو اتنے 200-250 بچے کہاں سے ہو گئے؟ تو دراصل وہ بادیوں کا دور تھا، بادیوں کا دور تھا، اسلامی بادیاں. جنگ ہوتا تھا، جہاد ہوتا تھا. تو جہاد میں جو ہے مال غنیمت آتا تھا، اس میں بادیاں بھی آتی تھی. تو ان بادیوں کے واسطے سے اتنی اگر اولاد بڑھ جائے تو اس میں کوئی استباط نہیں، کوئی اچنبھائی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور حتیٰ کہ ہر انسان کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عبداللہ ابن ہشام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي. یا نبی اللہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، سارے انسانوں کے مقابلے میں مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے.
میری ذات کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی۔ عمر، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہارا محبوب نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ابھی بھی تم مومن نہیں ہو، کامل مومن نہیں ہو، اپنی جان سے تمہیں زیادہ محبوب محبت ہے میرے مقابلے میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے یا میری جان زیادہ محبوب ہے، تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ اگر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہیں تو ابھی قربان کر دوں گا نبی جی کے لیے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرے کوئی دشمن تو اپنی جان کٹوا دوں گا آپ کی حفاظت میں۔ پہلے دھیان نہیں تھا، ورنہ محبت تو آپ ہی سے تھی اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر ادھر ذہن نہیں گیا تھا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لا انت احب الی من نفسی، یا نبی اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن بنے ہو۔ تو میرے بھائیو، جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باتیں تھی، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی یہ باتیں ہیں۔ لیکن محبت کون سی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی تین قسم ہیں، ایک محبت طبعی، ایک محبت عقلی، ایک محبت ایمانی۔ محبت طبعی کیا ہے؟ ایک طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت، قدرتی محبت، اپنا آپ ایسے ہی ہو جاتی ہے، وہ طبیعت کا تقاضا ہی ہوتا ہے وہ۔ اور یہ محبت عام طور پر کس میں ہوتی ہے؟ ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے ایک فطری محبت ہے۔ بیٹے بیٹی نے کوئی احسان نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ابھی تو پیدا ہی ہوئے ہیں، ابھی ان کا بچپنا ہے، لیکن ماں باپ کو ان پر جان قربان کرتے ہیں ایسے ہی بلا وجہ، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس طرح سے۔ ایک طبعی محبت ہوتی ہے جو طبیعت کے تقاضے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں ایک فطری اور طبعی محبت آپس میں ہو جاتی ہے، بعض انسانوں میں آپس میں ایسی بلا وجہ محبت ہو جاتی ہے، تو ایک طبعی محبت ہے۔ صحابہ کرام کو طبعی طور پر بھی اپنی اولاد کے مقابلے میں، اپنے ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ طبعی محبت میں بھی وہ ان کے دلوں میں غلبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اور ایک مومن کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے، ایک مومن اتنی ترقی کرے، اتنی مجاہدہ اور ریاضت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، آپ کے فضائل اور مناقب کو مطالعے میں لاتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ان کے دل میں غالب آ جائے۔ تو ایک طبعی محبت ہے، ایک عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت کیا ہے؟ کہ انسان کے ایک چیز انسان کے مزاج کے خلاف ہے، اس کے خواہش اور چاہت کے خلاف ہے، اس کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کر رہی، نفرت کر رہی ہے، مگر پیچھے عقل آ رہی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ انسان اس چیز سے نفرت مت کر، اس چیز سے بھاگے مت، اس کو اختیار کر، اس میں نفع بہت ہے۔ ظاہر میں چاہے تجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے، اس سے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، پریشانی لگ رہی ہے، مگر اس کو اختیار کر لے، اس میں نفع چھپا ہوا ہے۔ عقل اس میں نفع بتاتی ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کو اختیار کر۔ چنانچہ عقل غالب آتی ہے، طبیعت پیچھے ہٹتی ہے اور انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ عقلی محبت ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں علماء، ایک حصی مثال، جس طرح سے ایک بیمار ہے، اب کڑوی دوا ہے، خطرناک دوا، کڑوی دوا سے تباہ نفرت ہوتی ہے، ہر آدمی کوئی بھی چلنے چاہتا کڑوی دوا کیوں۔ آگے خطرناک مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپریشن کرنے کے لیے کہتا آپریشن ہوگا، چیر پھاڑ ہوگی، اب دل گھبرا رہا ہے، چیر پھاڑ ہوگی، پیٹ پھٹے گا، پتہ نہیں مر تو نہیں جاؤں گا، تو طبیعت اس سے بھاگ رہی ہے، مگر عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اگر زندہ رہنا ہے دنیا میں تو آپریشن کرا لے ورنہ مر جائے گا۔ اب عقل غالب آ رہی ہے اور عقل اس کو مجبور کر رہی ہے، ابھی اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کینسر کا مرض ہو گیا، فلاں مرض ہو گیا، آپریشن نہیں کروائے گا تو مر جائے گا۔ اب منت سماجت پر آ جاتا ہے، ڈاکٹر کی منت سماجت کرتا ہے،
اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے احسان مانتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دو، کیسے بھی کر دو، کتنے بھی پیسے لے لو، ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کتنے بھی پیسے لے لو بیٹے کا، کتنے بھی پیسے لگ جائیں آپریشن کر دو. یہ عقلی محبت ہے. ڈاکٹر صاحب سے محبت ہو گئی، اب حالانکہ وہ انجیکشن لگا رہا ہے مگر اس سے خوش ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، آپ نے مجھے اچھا کر دیا، بہت شاندار دوا دے دی، آپ نے اچھا آپریشن کر دیا. تو اس سے محبت کر رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے. یہ عقلاً بھی ایک مومن آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. مومن آدمی گھبراتا ہے عبادت سے، نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے، زکات دینے سے، روزہ رکھنے سے. گھبرا رہا ہے، طبیعت کو نفرت ہو رہی، نہیں پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی، تھک جائیں گے، روپے پیسے چلے جائیں گے، طبیعت نہیں چاہ رہی، مگر پیچھے سے عقل آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، اسی میں نفع ہے، اسی میں خیر ہے. جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچنا چاہتا ہے، تو ان مشقتوں کو اختیار کر لے، ان کو جس سینے سے لگا لے، ان میں اپنا آپ کو مبتلا اور مشغول کر دے، اسی میں تیرا نفع ہے. تو عقل غالب آ کر کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا لے، اس کی اتباع کو لازم پکڑ لے، اسی میں تیرے لیے خیر ہے. بس اس سے ہٹے گا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو جیسے ڈاکٹر سے محبت ایک مومن کو اسی طرح سے عقلاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی عظمت دل میں پیدا کرے اور آپ کی اتباع کو لازم پکڑ لینا چاہیے. ایک ایمانی محبت ہے، ایک مومن صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان اسے دعوت دیتا ہے، اس کا ایمان اسے جھنجھوڑتا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے. جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے کوئی جائے مفرد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ اور باور بلجا نہیں ہے. اس کا دامن تھام لے. ایمان آدمی کو مجبور کرتا ہے، ایمان دعوت دیتا ہے کہ اس کی اتباع میں بس خیر ہے. ایمان آدمی کو دور نہیں بھاگنے دیتا اگر قابل ایمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دن ہر گھڑی قریب کرتا رہتا ہے، مومن کو قریب کرتا رہتا ہے. مومن ہر دن سوچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت آ جائے، اور محبت آ جائے. درود شریف پڑھتا ہے، پھر ناغہ ہو جاتا ہے، پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر ناغہ ہوتا ہے تو پچھتاتا ہے، افسوس میں درود شریف نہیں پڑھ سکا، پھر درود شریف پڑھتا ہے. یہ تمنا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی خواب میں نظر آ جائیں. وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، محبت میں آگے بڑھتا رہتا ہے. صحابہ کرام نے تمام قسم کے نمونے پیش کیے، اس محبت کا ثبوت پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اپنے بیوی بچے چھوڑو، اپنا گاؤں وطن شہر چھوڑو، اپنے ایمان کی خاطر حبشہ چلے جاؤ. تو مسلمانوں نے ذرا پس و پیش نہیں کی، ذرا ہچکچائے نہیں، فوراً اپنے بیوی بچہ، اپنے زمین جائیداد، گھر شہر سب کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. پھر انہیں حکم آیا مدینہ منورہ چلے جاؤ، چھوڑ دو اس کو، شہر کو چھوڑ دو، اپنوں کو چھوڑ دو، زمین و جائیداد گھروں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ. مدینہ منورہ چلے گئے. پھر ایک وقت آیا، ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، چلو مقابلہ کرو. 1000 کا مقابلہ کرنا ہے. نیتیں ہیں کچھ نہیں مگر ایمانی جذبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق معجزن تھا، دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، سینوں کے اندر. ذرا پس و پیش نہیں کی، محبت کے ساتھ حشاش بشاش خوشی خوشی مقابلے کے لیے نکل پڑے. پھر غزوہ خندق میں مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں. جب 10,000 کا لشکر جرار ہے، مسلح ہے، پوری طاقت ہے، مگر سردی بھی، کڑاکے کی سردی، دھوپ کی شدت، مگر نکل پڑے مقابلے کے لیے. غزوہ احد میں ادھر 700 ہیں، ادھر 3000 ہیں. کوئی ساز و سامان نہیں، آلات حرب نہیں ہے، مگر نکل پڑے. یہ ایمانی جذبہ تھا. ہر وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے.
نہ ماں کی کوئی پرواہ، نہ باپ کی کوئی پرواہ، نہ بیوی بچوں کا کوئی خیال، بس اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی منشا پر اپنی گردن اڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے ایک اسوہ پیش کیا ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام کو کیسی کیسی محبت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کہ جو یہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی یہ غم برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، یہ غم وہ سہ نہیں سکتے تھے، یہ بات کانوں میں لانا ہی وہ گوارا نہیں کر رہے۔ اتنا بڑا غم ہم نہیں سہ سکتے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی صاحب اذان، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی یہ صاحب اذان ہیں۔ جو ہم اذان دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے خواب نظر آیا تھا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو۔ ان کے خواب سے پہلے اذان نہیں ہو رہی تھی، تو فرشتے نے خواب میں ان کو اذان سکھائی، تو وہ صاحب اذان ان کو کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے ان کو جا کر بتایا کہ ابا جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ کیا محبت تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور دعا کرنے لگے کہ اللہ، ان آنکھوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اب یہاں آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہاں میرے کسی کام کی نہیں رہی ہیں، آپ کے بعد میں ان آنکھوں سے کچھ اور دیکھوں مجھے گوارا نہیں ہے، اے اللہ میری آپ بینائی کو سلب کر لے، مجھے اندھا کر دے۔ ایسے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے تو اندھے ہو گئے۔ یہی شخص تھا جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اب ان آنکھوں سے میں کچھ اور دیکھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ غزوہ احد میں افراتفری کا عالم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے لوگوں نے اچانک ایک ہجوم کے ساتھ میں یلغار کر دی، ایک بار کے حملہ کر دیا چاروں طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرے ساتھ رہے؟ چنانچہ انصار آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ایک کے بعد دیگر 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ کا دفاع کیا، آپ کی حفاظت کی، آپ کو کوئی تلوار اور تیر نہیں لگنے دیا، سارے تیر اور تلواروں کے بعد اپنے جسم پر لیے، حتیٰ کہ ایک کے بعد دیگر 7 صحابہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ایمان والوں کو شکست ہو گئی ہے، ایمان والوں کو شکست ہو گئی، اور یہ افواہ بھی گشت کرنے لگی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو مدینہ کی عورتوں میں مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور مدینہ کی عورتیں غیر اختیاری طور پر احد کی طرف نکل پڑی۔ جب یہ سنا کہ ایمان والے کو ہمارے لوگوں کو شکست ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا گھروں میں اور سب نکل کر احد کی طرف چلنے لگی۔ انہی میں ایک عورت تھی کلثوم بن رافع، وہ چل رہی تھی، کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہنے لگی میرے ابا کی بات چھوڑو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہنے لگے شوہر کی بات چھوڑو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو ان کا کیا حال ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر یہی جواب دیا۔ آخرکار وہ میدان احد میں پہنچ گئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا نبی اللہ آپ کی زیارت سے میری ساری مصیبتیں حل کی ہو گئی ہیں، میرے باپ شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سلامت رہنے چاہیے۔ ایک منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی
آپ کو برا بھلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے سامنے اس کی شکایت کی. وہ بیٹا اپنے گھر گیا اور اپنے ابا کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جب تک تو یوں نہیں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں، عزت مند ہیں، شرافت والے ہیں، اور میں ذلیل و خوار اور حقیر ہوں، جب تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا تو یہ چھوڑوں گا نہیں، تیری گردن اڑا دوں گا. باپ کے سر پر کھڑا ہو گیا تلوار لے کر، تیری گردن اڑاؤں گا. یا تو یوں کہہ دے میں ذلیل ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہیں، مکرم ہیں، یا تو یہ کہ ورنہ گردن اڑاؤں گا. جب اس منافق نے یہ بات کہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معظم ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، میں ذلیل ہوں، تب جا کر ان کو چھوڑا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کی باتیں، محبت صحابہ کرام کے دل میں کتنی عظمت تھی، تبھی تو وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ایسے نہیں، انہوں نے اپنے خواہشات سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے حبیب کے لیے، آپ کے حکموں پر سب کچھ پسے پشت ڈال دیا اور ہر وقت آپ پر فدا، آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، فاسد خون نکلا، صحابی کو دیا کہ جاؤ اسے دفن کر دو. صحابی باہر گئے اور خون کو پی لیا. محبت کی بات تھی، محبت میں خون کو پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ مسکرانے لگے. وہ کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ رجی، اس میں ایک اندوناک واقعہ پیش آتے ہیں. غزوہ رجی، ایک غزوہ بیر معونہ، اس میں بھی اسی قسم کا عجیب اندوناک واقعہ پیش آیا تھا. غزوہ رجی میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا. تو غزوہ رجی میں 10 صحابہ کرام تھے کہ ریل اور زکوان دو قبیلے تھے. انہوں نے دھوکہ دیا کہ ہمارے قوم میں کچھ ساتھی بھیجو جو ہمیں دین ایمان سکھائیں، مگر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا اور سب صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثینہ ان کو زندہ گرفتار کیا، باقی 8 کو شہید کر دیا. 10 ساتھی تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ المکرمہ لے جا کر بیچ دیا. غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ تھا. چونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سورما مارے گئے تھے قریش کے، تو وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، کسی طرح سے اپنا انتقام لیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا قریش والوں کے ہاتھ. حضرت زید کو بھی بیچ دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے کر گئے تو ابو سفیان نے پوچھا. حضرت زید کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. ابو سفیان نے پوچھا خبیب کیا تجھے یہ بات پسند ہے، تو اس پر راضی ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے نبی کو گرفتار کر کے ان کو ہم سزا دیں، ان کو ہم قتل کر دیں نعوذ باللہ، اور تمہیں رہا کر دیں، اس پر تم خوش ہو؟ کہنے لگے تم کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ میں اپنے گھر میں ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں رہوں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ عشق تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد میں مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کرنے لگے. قریش کو اس کی بھڑک لگنے لگی تو قریش ڈر گئے، خوف کھا گئے. اب تک تو قریش حملہ کر رہے تھے مگر اب حالات بدل چکے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا الآن نغزوہم ولا یغزونا. بس ان کے سارے جو بھی کر تھا، سارا نشہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب قریش کو کبھی ہمت نہیں ہوگی ہم پر حملہ کرنے کی، اب ہم ہی ان پر حملہ کریں گے. چنانچہ وہ دن بھی آیا. تو صلح حدیبیہ کے بعد میں قریش والوں نے معاہدہ توڑ دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی. ابو سفیان ڈر گیا, پوری قوم ڈر گئی کہ اب ہمیں بخشیں گے نہیں ایمان والے. چنانچہ تجدید معاہدے کے لیے مدینہ منورہ آیا. سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا, ام حبیبہ, ہم سب کی ماں ہے وہ, ام المؤمنین ام حبیبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنی بیٹی کے گھر گیا تو بیٹی نے کیا کیا, بستر سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. بیٹی نے, ادھر باپ ہے ادھر بیٹی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی ہے. تو بستر سمیٹ دیا. باپ کہنے لگا ابو سفیان کہ بیٹی یہ مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا, یعنی میں بڑا ہوں, بستر حقیر ہے, یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا, بستر معظم ہے تمہاری نظر میں. بیٹی کہنے لگی کہ دیکھیے یہ اللہ کے حبیب, یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے لاڈلے اور پاک بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے, یہ پاک ہستی کا پاک بستر ہے, تو نجس ہے, غلیظ ہے, گندا ہے, تو اس پاک بستر کے لائق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹی اپنے باپ سے, یہ باپ اسلام کا دشمن ہے, اس سے بات کہہ رہی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے, یہ ہے عشق رسول. تو بستر الگ کر دیا, نہیں بیٹھنے دیا ابو سفیان. محبت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کپڑے آئے, ریشمی کپڑے, ان کو تقسیم کیا. ایک کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. حضرت علی کو پتہ نہیں تھا, ابھی شریعت نہیں آ رہی تھی, مسائل اور احکام آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو معلوم ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا خود پہن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ دیکھ کر ناراض ہو گئے, فوراً وہ کپڑا بدن سے اتارا, فوراً اتار دیا, ایک منٹ بھی نہیں رکھا. کپڑا, کیا محبت تھی. آج ہمارا حال کیا ہے, کپڑا کیا, ہم تو کتنے خرافات. زندگی میں ہم 100 کام کرتے ہیں صبح سے شام تک, تو شاید ایک آدھ مرتبہ ہمارے ذہن میں آتا ہو کہ چلو یہ سنت ہے, اس کو اس طرح سے کر لوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا, اس لیے اس کو میں ایسا کروں. یہ نبی جی کی سنت ہے اس لیے میں ایسا کر لوں. ہمیں کبھی یاد بھی نہیں آتا, کبھی ہمیں یاد آتا ہے تو کیا آتا ہے, دسترخوان بچھاؤ بھائی, دسترخوان سنت ہے, ہاتھ جوڑ کر کھاؤ. یعنی ساری لاکھوں سنتیں وہ ایک طرف, بس یہ 2-4 چھوٹی موٹی سنتیں, انہیں کو ہم سنت سمجھتے ہیں. سنت کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کا, پورے طریقے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی بھی کام کیا, وہ کیسے کیا, وہ سب سنت ہے, وہ کام. تو پوری زندگی میں ہر کام سنت ہے, ہر کام. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا محبت کتنی تھی, ایک منٹ بھی گوارا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں جا رہے تھے, ایک صحابی نے خوبصورت عالیشان مکان بنایا اور اس پر گنبد بھی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا مکان ہے, بتایا گیا فلاں صحابی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ نہیں بولے. اب وہ صحابی آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلام کر رہے ہیں, آپ سلام کے جواب نہیں دے رہے. وہ سلام کر رہے ہیں, آپ سلام کے جواب نہیں دے رہے. پھر چلے جا رہے ہیں, پھر دوسرے موقع پر آ رہے ہیں, سلام کے جواب نہیں. پھر آ رہے ہیں, پھر سلام کے جواب نہیں. تو ان کا احساس ہو گیا کہ نبی جی شاید ان سے ناراض ہیں, سلام کے جواب نہیں دے رہے. صحابہ کرام فوراً سمجھ جاتے تھے, بہت حساس تھے, سب سے زیادہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ نبی جی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, نبی جی ہم سے خوش رہے, نبی جی ہم سے خوش رہے. آپ کو خوش کرنا یہی ان کا سب سے بڑا مقصد زندگی تھا, سب سے بڑا مقصد اللہ کے نبی ہم سے خوش رہیں. تو احساس ہو گیا کہ نبی جی ناراض ہیں. لوگوں میں چرچا کرنے لگے, کیسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں, کیا بات ہے, بتاؤ, مجھے تو پتہ نہیں ہے.
تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، البتہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کی طرف سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کس کا مکان ہے. ہم نے بتایا اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے اور نہیں معلوم ہے. فوراً کدال لیا، ہاوڑا لیا، کدال لیا، فوراً مشورہ نہیں کیا کسی سے، 2-4 دن انتظار نہیں کیا کہ کیا پتا کیا بات ہو، کوئی اس پہ بھی کوئی ناراض ہوتا ہے کہ مکان تو کوئی کیسا بھی بنا لے، مکان سے تھوڑی ناراض ہوئے ہوں گے، کوئی اور بات رہی ہوگی. فوراً گئے اور توڑ کر مکان کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا مکان کا. ہمارا کہاں دھیان جاتا ہوگا ان چیزوں کی طرف کہ مکان بھی ہمیں سنت کے مطابق بنانا چاہیے. ہم مکان بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس کو دیکھیں تو اس سے خوش ہو یا ناراض ہو. اگر بالفرض دیکھیں یا بتایا جائے آپ کو کہ آج کے مسلمان ایسے ایسے مکان بنا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو اس سے ناراض ہوں گے کہ ناراض ہوں گے. ہمیں اس کا تو کبھی تصور نہیں ہوتا ان سب چیزوں کا. تو یہ بھی دین کے خلاف، مکان بھی دین کے خلاف ہوں تو اس میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے. مکان جو اسلامی مکان ہے اس کے خلاف مکان بن جائے وہ بھی ہلاکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ناراض، تو بہرحال اس کو بالکل برابر کر دیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن ادھر سے گزرے، آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا جی اس نے تو اس کو پتہ لگا آپ ناراض ہو گئے تو اس نے تو بالکل اس کو پلے بیٹھ کر دیا ہے، زمین کے برابر کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس صحابی سے. آپ ناراض بھی ہوتے تھے، غلط کرے کوئی ناراض ہوتے تھے، اور جو سیدھے راستے پر آئے بے انتہا خوش بھی اس سے ہوتے تھے، پڑھنے سے خوش ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت آدمی کے اوپر وبال ہے. جو بھی آدمی مکان بناتا ہے، اپنی بلڈنگ بناتا ہے، ہر مکان آدمی پر وبال ہے. وبال کا مطلب قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ مکان کیوں بنایا تو ایسا کیوں بنایا؟ مکان کا جواب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو بھی نعمت ہے انسان کے پاس، روپیہ، پیسہ، یہ لباس، مکان، گاڑی، کھانے پینے کی اشیاء، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مکان، ہر عمارت آدمی پر وبال ہے. ہاں وہ مکان جو سر چھپانے کے لیے بنایا جائے اور جو ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا جائے وہ تو وبال نہیں ہے. بس ضرورت پوری ہو جائے، سیدھا سادہ مکان بن جائے، بس بھائی گرمی سے بچ جائیں، سردی سے بچ جائیں، آدھی طوفان سے حفاظت ہو، بیوی بچے آرام سے رہیں، اس غرض کے لیے جو مکان بنایا جائے سیدھا سادہ، اس کی تو پوچھ نہیں ہوگی، وہ تو آپ معاف ہو جائے گا. لیکن جو آج کل عالیشان نمائش کے لیے خوبصورت بلڈنگیں بنائے جا رہی ہیں، جہاں 5 لاکھ میں کام چل سکے وہاں 15 لاکھ روپے بلڈنگوں میں لگائے جا رہے ہیں. وہ اس سے بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ اس سے بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے. تو یہ وبال جان ہوں گی آخرت میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ جو ان پڑھ لوگ ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے، یہ تطاولون فی البنیان، خوبصورت، چوتھا اس سے خوبصورت، یہ دیہات کے لوگ، جاہل لوگ، یہ ایسی عالیشان بلڈنگوں میں مقابلے شروع کر دیں گے. سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی. اور آج ایسا ہو رہا ہے، ان پڑھ لوگ، گنوار لوگ، بھیڑ بکری اور بھینس چرانے والے، وہ لوگ آج کل عمارتوں میں مقابلے شروع کر چکے ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک قابل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے دل میں میری سب سے زیادہ محبت نہ آ جائے، اس کے اپنے مقابلے میں میری محبت زیادہ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنی سچی کامل محبت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی پیدا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
ہمیں جان مال وقت سب کچھ قربان کرنے کے توفیق عطا فرما دے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پورا کرنے والے بن جائیں. سب کچھ کو مؤخر کر دیں. ساری ترجیحات ہماری پیچھے ہو جائے. ہماری ایک ہی ترجیح ہو اور ایک ہی ہمارے حصار ہو کہ کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہر لائن میں ہر کام میں سنت پر ہم عمل کر جائیں. ہر لائن میں سنت پر عمل کر جائے. وہ سنت وہ نہیں ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں بھائی فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے موقدہ غیر موقدہ. یہ سنت نہیں ہے. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, خرچ کرنے کا طریقہ, بیوی بچے میں رہنے کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیاہ شادی کا طریقہ, رہن سہن کا طریقہ, عبادات کا طریقہ, معاملات کا طریقہ, معاشرت کا طریقہ, اخلاقیات, پوری زندگی صبح شام دن رات ہر کام آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو, آدمی کچھ کاروبار میں لگا ہوا ہو یا کھانے پینے میں لگا ہوا ہو یا کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہو یا بیوی بچوں میں ہو, کسی سے کچھ خرید رہا ہو, کسی کو کچھ بیچ رہا ہو, کسی سے کوئی معاملہ معاہدہ کر رہا ہو, ہر وقت وہ اللہ کا حکم اور نبی جی کا طریقہ, اس کام میں نبی جی کا کیا طریقہ تھا, اس کام میں نبی جی کا کیا طریقہ تھا, یہ کام نبی جی نے کس طرح سے کیا, اس کا نام ہے سنت. وہ کہتے ہیں سنت پر عمل کر لو, ہاتھ دھل لو اور ایسے بیٹھنا سنت ہے. اور اسی پر ہم لڑتے رہتے ہیں. سنت کے خلاف بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, سنت کے خلاف جو ہے یہ نماز میں سنت کے خلاف انگلیاں کر لی, انہی میں الجھے رہتے ہیں ہم. یہی سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے. سنت تو ہے مگر یہ تو فقہاء نے اس کو سنت کہا ہے آخری درجے کی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بہرحال ہر طریقہ سنت ہے, وہ بھی سنت ہے, لیکن یہ سنت ایسی خاص نہیں ہے جیسے ہم نے اس کو بالکل مقید اور محصور کر دیا. سنت تو پوری زندگی کے ہر کام میں. ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت ہمارے لیے کیا سنت ہے؟ ہم راستہ چلتے ہیں تو کیا سنت ہے؟ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا سنت ہے؟ سنت ہر جگہ ہے. بیوی کے پاس رہتے ہیں تو کیا سنت ہے؟ بیوی میں رات میں خاص ملاقات کرتے ہیں تو کیا سنت ہے؟ وہاں بھی سنت ہے. اب بیاہ شادی کا موقع آئے گا, کیا سنت ہے؟ وہاں ہر جگہ سنت ہے. مگر ہمیں کہیں سنت نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے بہت بہت, اور درود پاک پڑھنا چاہیے بہت بہت. درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ان اول الناس بھی اکثرهم علیہ الصلاۃ, ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ. جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا, زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا, قیامت کے دنوں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. جو زیادہ درود پڑھے گا وہی زیادہ قریب ہوگا. تو یہ محبت کی بات چل رہی تھی. محبت کے اسباب, محبت کے 4 اسباب ہیں. کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب محبت قرابت داری, رشتہ داری. تو رشتہ داریوں کی وجہ سے ہمیں آپس میں محبت ہے, وہ ایک دوسرے کا رشتہ دار ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے ہمارا. ہر مومن اور مومنہ کا سب سے قریبی رشتہ دار, رشتہ اگر قریب کا ہے سب سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے. میں نے آیت پڑھی پہلے, ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. النبی اولیٰ بالمؤمنین, نبی جی کا تمہاری خود اپنی جان سے, اپنی ذات سے تم سے زیادہ لگاؤ ہے. یعنی اور تو رشتہ دار دور رہے, تمہاری اپنی جان کا بھی تم سے اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا نبی جی کا تم سے لگاؤ ہے. نبی جی جتنا تم سے قریب ہے اتنا کوئی تم سے قریب نہیں ہے. نبی کو جتنی قرابت ہے یہ روحانی قرابت ہے, مگر یہ نسبی قرابت نہیں, روحانی قرابت. اور اصل قرابت روحانی قرابت ہے. یہ نسبی اور مادی قرابت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی یہ قرابت. جو نسبی ہماری قرابت ہوتی ہے, جو یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, یہ دادا ہے, یہ چچا ہے, یہ تاؤ ہے, یہ قرابتیں کام نہیں آئیں گی. قیامت میں روحانی قرابت کام آئے گی.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے قریب کا رشتہ اگر تمہارا کسی سے ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے اگر محبت کرے تو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے بتاؤ؟ سب سے زیادہ سب سے بڑا رشتہ دار کون ہے ہمارا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے، ہم آپ کے روحانی اولاد ہیں۔ تو قرابت داری کی وجہ سے اگر محبت ہو تو سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب محبت ہے جمال۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے۔ خوبصورت ہے وہ، خوبصورت ہے، کسی کو کسی سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت بتاتی ہے، احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ کائنات میں خوبصورت وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو آدھا حسن دیا گیا تھا، آدھا حسن پوری امت میں پورے دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہوا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین اور جمال تھے، حسن اور جمال والے تھے، حسین اور جمیل تھے۔ شعراء نے اپنے اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آنکھوں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اے نبی جی ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہ قیامت تک کوئی نہیں جنے گی کوئی عورت آپ سے جیسا حسن و جمال کا پیکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حسین و جمیل نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کوئی عورت جن سکتی ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہر عیب سے، ہر روحانی عیب سے، جسمانی عیب سے آپ کو پاک کے پیدا کیا گیا ہے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ شاعر پڑھتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبدل القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر اور اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نبدل القمر، چاند چمک رہا ہے، یہ آپ کے چہرہ انور سے روشنی لے کر چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے تو آپ کی روشنی کا پردہ لے کر چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے تو آپ کے روئے انور کی وہ عکس لے کر آپ کے روئے انور کے اثر سے وہ چمک رہا ہے۔ تو کائنات میں جو روشنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، آپ کی روشنی کا عکس ہے، آپ کی روشنی کا اثر ہے، آپ کی روشنی کا پردہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ شاعر نے لکھا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن وہ آپ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ید بیضہ دم عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ معجزہ آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ بیضہ داری یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ آج خوبا ہما دارن، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو خوبی لے کر آئے، جو کمال لے کر آئے، جو معجزات لے کر آئے، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید موسیٰ داری، آج خوبا ہما دارن
تو تنہا داری. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب وقت نہیں رہا ہے, اب میری پتہ نہیں تھک گیا بولتے بولتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کی عطا فرمائے, صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت.